تو قربانی کے 3 دن ہے، ایک ہے 10 ذی الحج، 11 ذی الحج، 12 ذی الحج۔ 10 ذی الحج کی صبح سے لے کر کے 11 ذی الحج اور 12 ذی الحج کے سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے تک قربانی کرنا ہے۔ اب چاہے رات میں قربانی کرے چاہے دن میں قربانی کرے، افضل یہ ہے کہ دن میں قربانی کرے، رات میں قربانی کرنے کو علماء نے مکروہ لکھا ہے۔ قربانی تو اس کی ہو جائے گی لیکن رات میں قربانی نہ کرے، مکروہ لکھا ہے۔ بہتر یہ ہے، افضل یہ ہے کہ دن کے اندر میں قربانی کرے۔ یہ کہاں پر ہے؟ جہاں عید کی نماز ہوتی ہو، یعنی جہاں شہر کے اندر میں، قصبے کے اندر میں جہاں عید کی نماز ہوتی ہے وہاں عید کی نماز سے پہلے قربانی کرنا جائز نہیں ہے، وہاں عید کی نماز کے بعد قربانی کرنی ہے۔ تو عید کی نماز کے بعد سے لے کر کے 12ویں ذی الحج کے سورج غروب ہونے تک قربانی کر سکتے ہیں۔ سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے تک، سورج غروب ہو گیا، ڈوب گیا، اب قربانی نہیں۔ قربانی اگر کسی جانور کو ذبح کریں گے تو جانور تو حلال ہوگا، اس کا گوشت ہم کھا سکتے، لیکن قربانی کا ثواب نہیں ملے گا۔ پھر ایسا نہیں کہ وہ جانور حرام ہو جائے گا۔ کب؟ سورج غروب ہونے کے بعد۔ لیکن اگر سورج غروب ہونے سے پہلے 12ویں ذی الحج کے سورج غروب ہونے سے پہلے اگر قربانی کر رہا ہے تو اس کی قربانی صحیح ہو جائے گی۔ یہ کہاں پر ہے؟ شہر میں، قصبہ میں۔ لیکن دیہات کے اندر میں ہو، اور ایسے دیہات کے اندر میں ہے جہاں عید کی نماز نہیں ہوتی، تو وہاں صبح صادق کے بعد سے جانور کو ذبح کرنا ہو، قربانی کرنا ہو تو جائز ہے۔ کہاں پر؟ جہاں عید کی نماز نہ ہوتی ہو، لیکن بہتر یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد قربانی کرے، بہتر یہ ہے۔ لیکن اگر کوئی فجر کی نماز سے پہلے صبح صادق کے بعد کوئی قربانی کرنا چاہے تو اس کی قربانی ہو جائے گی۔ لیکن کہاں پر؟ دیہات کے اندر میں جہاں عید کی نماز نہیں ہوتی، لیکن جہاں عید کی نماز ہوتی ہے وہاں انہیں عید کی نماز سے پہلے قربانی نہیں کر سکتے، عید کی نماز کے بعد قربانی کرنا ہوگی۔ کن جانوروں کی قربانی کرنا ہے؟ تو مخصوص جانور ہے، ہم اسی جانور کی قربانی کر سکتے ہیں، دوسرے جانور کی نہیں۔ اس میں ایک بکرا بکری، میڈا میڈی جس کو ہم کہتے ہیں گھیٹا، ڈمبا جس کو کہا جاتا ہے، گائے بیل، بھینس بھینسا، اونٹ اونٹنی، 7 قسم کے جانور ہیں جس کی قربانی کر سکتے۔ اس کے علاوہ دوسرے جانور کی قربانی نہیں کر سکتے۔ بکرا بکری، ڈمبا ڈمبی، گائے بیل، بھینس بھینسا، اونٹ اونٹنی، اتنے قسم کے جانور کی قربانی کر سکتے ہیں۔ اب بکرا ہے، بکری ہے، میڈا ہے، ڈمبا ہے، تو یہ کم سے کم 1 سال کے ہونے چاہیے۔ 1 سال سے نیچے ہے، چاہے 1 دن 2 دن ہی کیوں نہ ہو، تو ان کی قربانی نہیں ہوگی۔ کس کی؟ چھوٹے جانور جس کو ہم کہتے ہیں چھوٹا جانور، بکرا ہے، بکری ہے، ڈمبا ہے، میڈا ہے، کم سے کم 1 سال کے ہونے چاہیے۔ 1 سال سے کم کے، چاہے دانت گرے ہو نہ گرے ہو، چاہے اس بکرا دانتی ہو یا نہ ہو، 1 سال اس کا مکمل ہو گیا ہے تو اس کی قربانی جائز ہے۔ اسی طریقے سے جو اس سے بڑے جانور ہے، بھینس ہے، بھینسا ہے، گائے ہے، بیل ہے، تو یہ کم سے کم 2 سال کے ہونے چاہیے۔ 2 سال سے کم کا اگر کوئی جانور ہے تو اس کی قربانی صحیح نہیں ہوگی، درست نہیں ہوگی۔ اور اونٹ ہے، اس سے بھی بڑا جانور ہے، اونٹ یا اونٹنی، اس کے اندر میں کم سے کم 5 سال کا ہونا چاہیے۔ 5 سال سے کم کا اگر کوئی اونٹ ہے تو اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ تو چھوٹا جانور بکرا بکری وغیرہ کم سے کم 1 سال کے ہونے چاہیے۔ اس سے بڑے جانور گائے بھینس وغیرہ کم سے کم 2 سال کے ہونے چاہیے، اور اس سے بڑا جانور جسے کہا جاتا ہے اونٹ، تو یہ کم سے کم 5 سال کا ہونا چاہیے۔ ڈمبا یہ اتنا موٹا تازہ ہے کہ اگر 6 مہینے کا ہے، ڈمبا کتنے مہینے کا ہے؟ 6 مہینے کا، لیکن اتنا موٹا تازہ ہے کہ 1 سال والوں کے ساتھ اس کو کھڑا کر دیا جاوے تو پتہ نہ چلے اس میں کون سا 1 سال کا ہے اور کون سا 6 مہینہ کا ہے۔ تو صرف اس ڈمبے کے اندر میں اگر 6 مہینے کا ہو، لیکن کب ہو؟ یعنی بڑا موٹا تازہ ہو، فرق محسوس نہ کر سکتے ہو کہ یہ 6 مہینے کا ہے یا سال کا ہے، تو ڈمبا 6 مہینے کا ہوگا، پھر بھی اس کی قربانی درست ہو جائے گی۔ لیکن یہ بکرا بکری وغیرہ میں یہ نہیں ہے،
یہ صرف ایک اسی جانور کے اندر میں ہے۔ بکرا بکری وغیرہ ہے تو یہ تو کم سے کم 1 سال کے ہونے چاہیے۔ اب حصے کتنے لگیں گے؟ جو چھوٹے جانور ہے جو 1 سال والے بکرا بکری وغیرہ، تو ایک آدمی کی طرف سے ایک جانور، اس کے اندر میں کسی دوسرے کا حصہ نہیں لگے گا۔ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے 2 آدمی مل کر کے ایک کی قربانی دیتے ہیں تو دونوں کی قربانی نہیں ہوگی، یا تو وہ کسی ایک کے نام سے کرنا پڑے گی، تو جس کے نام سے کریں گے اسی کے نام سے وہ قربانی ہوگی۔ تو جو چھوٹے جانور ہے، بکرا ہے بکری ہے جو 1 سال کے، ان جانوروں کے اندر میں دوسرا کوئی حصہ نہیں لگے گا، ایک آدمی کی طرف سے ایک پورا جانور دینا پڑے گا۔ اس کے علاوہ جو دوسرے جانور ہے، گائے ہے، بھینس ہے، بیل ہے، اونٹ ہے، ان کے اندر میں 7 حصے ہوں گے۔ یعنی اگر 7 آدمی مل کر کے ایک جانور ذبح کریں گے تو قربانی ان 7 کی ہو جائے گی، لیکن یہاں شرط یہ ہے کہ 7 افراد کی نیت ثواب کی ہو یا قربانی کرنے کی ہو۔ اگر کسی ایک نے اس کے اندر میں گوشت کھانے کی نیت کر لی کہ چلو اس بہانے سے گوشت کھانا مل جائے گا، 7 کی قربانی گئی۔ ایک کی نیت میں کھوٹ آئی، 7 کی قربانی کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی، کسی کی قبول نہیں ہوگی۔ جس نے قربانی کی نیت کی ہے اس کی بھی قبول نہیں ہوگی، اور جس نے گوشت کھانے کی نیت کی ہے اس کی بھی قبول نہیں ہوگی۔ 7 آدمی ہے یا 5 آدمی ہے یا 4 آدمی ہے، جتنے بھی ہو، ان تمام کی نیت کیا ہونی چاہیے؟ یا تو ثواب کی ہونی چاہیے یا تو قربانی کی ہونی چاہیے۔ گوشت کھانے کی کسی کی نہیں ہونی چاہیے۔ گوشت کھانے کی نیت کی ہے تو سب کی قربانی گئی۔ اب ایک آدمی نے بڑا جانور خریدا، خریدتے وقت اس نے یہ نیت کی تھی کہ اگر کوئی دوسرا مل جائے گا تو میں اس کو اس جانور کے اندر میں شریک کر لوں گا۔ تو اب اگر وہ آدمی مالدار ہے، یعنی اس کے اوپر قربانی واجب ہے، تو دوسرے آدمیوں کو اس کے اندر میں شریک کر سکتا ہے اگر اس نے جانور خریدتے وقت نیت کی ہو کہ میں دوسرے لوگوں کو اگر کوئی مل جائے گا تو شریک کر لوں گا۔ لیکن اگر جانور خریدتے وقت اس نے نیت نہیں کی اور خود کی نیت یہ تھی کہ میں میرے ایک کی طرف سے پورا جانور کیا کروں گا؟ قربانی کروں گا۔ بڑے جانور کی بات کر رہا ہوں، چھوٹے جانور کی نہیں، جس کے اندر میں حصے لگائے جاتے ہیں۔ اس نے یہ سوچا کہ ایک بڑا جانور خرید لوں اور میں اپنی طرف سے پورا بڑا جانور کیا کر دوں؟ قربان کر دوں اللہ کے راستے میں۔ لیکن بعد میں کوئی آدمی اس کو مل گیا تو اگر یہ آدمی مالدار ہے، اس کے اوپر قربانی واجب ہے، تو پھر یہ آدمی کسی کو شریک کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ شریک نہ کرے، اس لیے کہ اس نے جانور خریدتے وقت نیت نہیں کی تھی۔ مالدار آدمی ہے جس کے اوپر قربانی واجب تھی، وہ تو حصہ دار کو شریک کر سکتا ہے، لیکن کب؟ جب اس نے نیت نہ کی ہو۔ ایسے ہی جانور خریدا ہو، اپنی طرف سے پورا جانور ذبح کرنے کی نیت کی ہو، لیکن اگر آدمی غریب ہے جس کے اوپر قربانی واجب نہیں تھی اور اس نے جانور خریدا اور اس نیت سے خریدا کہ اس جانور کے اندر میں پورا اپنی طرف سے قربانی کروں گا، اس نے خریدتے وقت کوئی نیت نہیں کی تھی کہ میں کسی کو شریک کروں گا، تو غریب کے لیے شریک کرنا جائز نہیں ہے۔ مالدار آدمی ہے تو اس کے لیے شریک کرنا جائز ہے، لیکن غریب آدمی ہے تو اس کے لیے شریک کرنا جائز نہیں ہے۔ اب جانور کیسا ہونا چاہیے؟ کتنے جانور کی قربانی وہ بیان ہو گئی، عمر کتنی ہونی چاہیے وہ بھی بیان ہو گئی، کتنے سال کے ہونے چاہیے بھی بیان ہو گیا، حصے کتنے ہونے چاہیے یہ بھی ہو گئی۔ اب وہ جانور کیسا ہونا چاہیے؟ تو جانور بے عیب ہونا چاہیے، کوئی عیب اس کے اندر میں نہ ہو، یعنی جانور لنگڑا نہ ہو، لولا نہ ہو، بہرا نہ ہو، اندھا نہ ہو، دم کٹا ہوا نہ ہو، کان کٹا ہوا نہ ہو، سینگ ٹوٹے ہوئے نہ ہو، ان ساری چیزوں کی خوب اچھی طریقے سے تحقیق کر لے ہوئے۔ اب اگر جانور لنگڑا ہے تو لنگڑے جانور کے اندر میں یہ دیکھا جائے گا کہ کتنے پیروں سے چل رہا ہے، 4 پیروں سے چل رہا ہے یا 3 پیروں سے چل رہا ہے۔ لنگڑا جانور اگر لنگڑے پیر سے چلنے میں سہارا لے رہا ہے، 3 پیر تو اس کے صحیح سالم ہیں، 4تھے پیر سے وہ لنگڑا رہا ہے، لیکن چلنے میں اس پیر کا سہارا لے رہا ہے، اگرچہ لنگڑا کر کے چل رہا ہے، اگرچہ لنگڑا چل رہا ہے لیکن چلنے میں 4تھے پیر کا سہارا لے رہا ہے، تو اس لنگڑے جانور کی قربانی درست ہے۔ لیکن اگر وہ 3 پیر سے چل رہا ہے اور 4تھے پیر کا سہارا نہیں لیتا
تو پھر اس جانور کی قربانی صحیح نہیں ہے۔ اسی طریقے سے سینگ ٹوٹا ہوا جانور ہے، سینگ ٹوٹے ہوئے جانور کی قربانی درست ہے بشرطے کہ سینگ جڑ سے نہ اکھڑ گیا ہو۔ اگر پورا سینگ جڑ سے اکھڑ گیا ہے تو پھر اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ کوئی جانور اندھا ہے تو اس کی بھی قربانی درست نہیں ہے۔ کوئی جانور ایک آنکھ سے کانا ہے تو اس کی بھی قربانی درست نہیں ہے۔ اب کوئی جانور ایسا ہے کہ اس کی روشنی کم ہے، اس کو زیادہ دکھائی نہیں دیتا تو اس کی بھی قربانی درست نہیں ہے۔ کوئی جانور ایسا ہے جس کا کان کٹا ہوا ہے، کان کٹے ہوئے کے فون زیادہ آتے ہیں، مولوی صاحب بیچ میں سے کٹا ہے، ادھر سے کٹا ہے، ادھر سے کٹا ہے۔ کان کٹنے کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ سمجھو پورا کان ہے، یہاں سے لے کے یہاں تک کا۔ اب اس کے اندر میں کتنا کان کٹا ہے وہ دیکھا جائے گا، تو اس کان کے 3 حصے کیے جائیں گے، 1 حصہ، 2 حصہ اور 3 حصہ۔ اس کان کا 1 حصہ یہاں ہوا، 1 یہاں پر ہوا اور 1 یہاں پر ہوا، یہ 3 حصے اس کے برابر ہوئے۔ یہاں سے کان شروع ہوتا ہے، 1 حصہ یہاں ہے، 1 حصہ یہاں ہے اور 1 حصہ یہاں ہے، یہ 3 حصے ہم نے کیے۔ اب یہ ہوگا اس کا تیسرا حصہ، یہ کیا ہوگا اس کا تیسرا حصہ۔ اگر یہ تیسرا حصہ پورا کٹ چکا ہے تو پھر اس جانور کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ اگر تیسرے سے کم کٹا، یہاں تک کا کٹا ہے تو پھر اس کی قربانی درست ہو جائے گی، لیکن تیسرا حصہ پورا کٹ چکا ہے تو اس کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ 3 سے زیادہ بھی کٹا ہے تو اس کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے دم کٹا ہوا جانور ہے تو اس کے اندر میں بھی دیکھا جائے گا اس کی دم کتنی کٹی ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے جانور بہرا ہے تو بہرے جانور کی بھی قربانی درست نہیں ہے۔ جانور خریدتے وقت اس کا بھی دھیان رکھنا چاہیے۔ پیر تو صحیح سالم نظر آ جاتے ہیں، کان بھی ہمیں نظر آ جائیں گے، سینگ بھی ہمیں نظر آ جائیں گے، ساری چیزیں اوپر سے ہمیں نظر آ جائیں، لیکن بہرا یا نہیں ہے کیسے پتہ کریں گے؟ تو اس کی بھی تحقیق کی جائے، کہ جانور بہرا تو نہیں ہے۔ وہ ہم خرید کر کے لے کے آ گئے، جانور بہرا نکلا، اس کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے دودھ دینے والے جانور، اس کا تھن خشک ہو چکا ہے، دودھ نہیں دیتے، ایسے جانور کی بھی قربانی درست نہیں ہے۔ یہ چند عیوب ہے، اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے عیوب جانوروں جیسے رسولی ہے، بہت سارے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ رسولی ہو تو اس کی قربانی درست ہے۔ بہت سے جانوروں کی یہ لٹکے ہوئے رہتے، یہاں پر دو لیٹی یہاں گلے میں لٹکی ہوئی رہتی ہے، اگر ایک کٹ گئی ہے تو قربانی درست ہے، دونوں کٹ گئی ہے تو قربانی مکروہ ہے، قربانی اس کی ہو جائے گی، تھی دونوں لیکن دونوں کیا ہو گئی، کٹ گئی، قربانی اس کی ہو جائے گی لیکن مکروہ ہوگی۔ ایک ہے، ایک کٹ چکا ہے تو اس کی قربانی کیا ہو جائے گی، بلا کراہت جائز ہو جائے گی، کوئی اس کے اندر میں کراہیت نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے کھجلی والا جانور ہے، اس کی بھی قربانی درست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک دم دبلا پتلا جانور ہے، صرف ہڈی چمڑا رہ چکا ہے، تو ایسے جانور کی بھی قربانی درست نہیں ہے۔ خیر، اور بھی بہت سارے عیوب جانوروں کے اندر میں رہتے ہیں۔ جانور خریدنے سے پہلے اچھی طریقے سے اس کی تحقیق کر لے کہ اس جانور کے اندر میں کوئی عیوب نہ ہو، کوئی عیب نظر آوے تو فوراً کسی اچھے جاننے والے کو فون کرے، پھر اس کے بعد اس جانور کو خریدے۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا گیا سنا گیا عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔